اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 69 سے آنورڈ 69 نمبر آیت آنورڈ کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ سہولتیں، یہ وسائل اور بے شمار نعمتیں عطا کی، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا کی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ میں عطا فرمائے، یہ ہماری حقیر سی کوشش جو ہے اس کو قبول و منظور فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص کر آخرت کی کامیابی اور آخرت کی فلاح اور بھلائی جو ہے وہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے پچھلی مجلس میں ہم نے آیت نمبر 52 سے لے کر 68 تک ہم نے کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ترجمہ ایک دفعہ ہم یاد دہانی کے لیے دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 52 سے آنورڈ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات اپنے میرے بندوں کو نکال لے چل، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے۔ فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیا کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے، اور اس پر یہ ہمیں سخت غضبناک کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں، ان سے چوکاننا رہنے والے ہیں۔ بالآخر ہم نے انہیں باغات اور چشموں اور خزانوں اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پس فرعون سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے، پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے، جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مار، پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہو گیا، اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی، پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب اور مہربان ہے۔ یہ پچھلی جو آیات ہم نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے، جو اختتام پذیر ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں فرعون کا جو واقعہ، فرعون کا جو کردار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت اور اس کا رسپانس، اس میں بھی ہمیں آج کے دور میں بھی بہت ساری اس میں ہمیں نصیحتیں، بہت سارے ہمیں اشارے ملتے ہیں، بہت سارے ہمیں اس میں مطلب پوائنٹس ایسے ملتے ہیں جن کو ہم آج بھی ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رویے کی، اپنے معاشرتی رویے کی، اپنے معاشرتی معاملات کی۔
خاص کر آپس میں ایک دوسرے کو، اور خاص کر توحید کے معاملات میں اپنے آپ کو ضرور ریویو کرنے کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، اور دیگر دین کے معاملات میں، عقائد کے معاملات میں، اپنے کردار میں اپنا رسپانس جو ہے، اللہ کی جو آواز ہے یا اللہ کا جو بلاوا ہے اس کی طرف جو رسپانس ہے ہمارا، اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہمیشہ انسان کو رہتی ہے۔ بہرحال آج ہم اپنے اگلے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 69 سے آنورڈ شروع ہوتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سے کیا کہتے ہیں۔ آیت نمبر 69 سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور تلاوت کیجئے ان پر، یا پڑھ کر سنا دیجئے ان کو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہ آپ کی قوم جو ہے، ان کو تلاوت کر کے یا پڑھ کر سنا دیجئے، یا ان کو خبر دے دیجئے۔ کس چیز کی؟ نبا خبر ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی۔ ان کو ذرا ابراہیم علیہ السلام کی خبر بھی پڑھ کر سنا دیجئے یا تلاوت کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں مختلف مقامات پر آیات آتی رہتی ہیں، اور اس سے پہلے کافی تفصیل سے ان کے بارے میں مطلب ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات کیا تھے، اور ان کی حیثیت کیا ہے انبیاء میں۔ لیکن یہاں پر جو آیات جو شروع ہو رہی ہیں، اگلی آیات جو ہم کوشش کریں گے کہ یہ رکوع کافی لمبا ہے، اگر تو یہ آج ہم مکمل کر سکیں یہ رکوع، تو اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مختصر سا مکالمہ جو ہے ان کی قوم کے ساتھ، اس کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور دعا کرنے کا انداز کیا ہے وہ ہمیں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، یعنی دعا بھی ہے اس میں، اور اس میں خبریں بھی ہیں، دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں آئندہ آنے والے کل کی خبریں بھی ہیں، اور پچھلے جو کردار رہے اس قوم کے، ان کے معاملات بھی ہیں، اور ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کس طرح سے، کس خوبصورتی سے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو کس قدر قبولیت کا شرف ملا، کہ آج بھی ہم ان کا نام جو ہے ہماری زبانوں کے اوپر آج بھی آتا ہے مختلف طریقوں سے، مختلف انداز میں۔ تو ہم اسی مناسبت سے ہم ان آیات کو بھی ہم دیکھیں گے، جس مناسبت سے یا جس موضوع کے مطابق ہمیں اگلی آیات جو ہیں وہ پڑھنے میں ملیں گی۔ لیکن یہ بات ایک ضروری پوائنٹ ہمارا نوٹ کرنے کا ہے اس وقت جہاں پر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمیں پتہ ہے کہ انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بعد جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی ہی نسل سے آئے، اور حضرت ابراہیم میں بھی دو لڑیاں جو ہیں وہ چلیں، ایک بنی اسحاق اور ایک بنی اسحاق اور ایک بنی اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے بڑے بیٹے تھے، حضرت اسحاق ان کے چھوٹے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق سے پھر حضرت یعقوب، مطلب حضرت یعقوب پھر بنی اسرائیل کا ٹائٹل تھا، اور اس کے بعد پھر پورے سارے کے سارے نبی جو ہیں وہ سارے بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری لڑی جو ہے بنی اسماعیل میں، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک ہی نبی، جو آخری نبی ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لائے، ان کو مبعوث کیا گیا بنی اسماعیل میں۔ تو بنی اسماعیل اور بنی اسحاق یہی دو لڑیاں تھیں جس میں سارے کے سارے نبی اس کے بعد آئے، اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جتنے ادیان ہیں، ہمارے لیے اہم نقطہ یہاں پر سمجھنے کا کیا ہے کہ جتنے دین یہاں پر، جتنے الہامی دین، چاہے وہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ الہامی دین کے ساتھ وابستہ ہیں، چاہے آج بھی وہ اپنے آپ کو الہامی دین کہتے ہیں، اس کی مثالیں جو ہیں وہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ آج بھی ان کے ادیان جو ہیں وہ الہامی ادیان سمجھے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شرک اور بت پرستی میں جو ہندوازم اور اس سے متعلقہ جو ہیں، ان کی بنیادوں میں بھی در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی شخصیت موجود ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی حیثیت ہے ان کی نبیوں میں
اللہ ताला की तरफ से पैगाम रसा जो आए उनमें, कि उनका जितने अदियान आज हैं वो सारे के सारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक कदर मंज़लत से देखते हैं, उनको अपना जद्द अमजद मानते हैं, और उनके किसी ना किसी तरीक़ा से उनके सुन्नत या उनकी जो मतलब एक नबी की हैसियत जो है उसको वो तस्लीम करते हैं। यही वजह है, इससे पहले भी हमने जिक्र किया है कि मतलब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उसी लड़ी से, और अगर हम देखें मक्का में तो कुरैश जो है या दूसरे जो कौमें थी मक्का में, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में ही थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो हिजाज में या मक्का में आकर आबाद हुए, और तभी से वो नस्ल जो है वो चलती बढ़ती जा रही थी। और इसी मुनासिबत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और जो उनके जो मुख्तलिफ जो बातें थी वो उनमें मौजूद थी, और उनका उस चीज़ का इदराक था, और यही वजह थी कि उनकी दिल की गहराइयों में कहीं अल्लाह का तारफ़ जो है वो मौजूद था। चाहे वो ज़ाहरी तौर पर बुतों को ही पूछते थे या बुतों से ही अपने राज और न्याज और जो भी मामलात, लेकिन वो कुछ आयात हमने पढ़ी कि जब जब वो समुंदर की लहरों में घिर जाते, यानी ऐसे वो घिरते मसाइब में कि उनको यकीन हो जाता कि अब उनके पास मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, या उनका कोई अब पुरसाने हाल नहीं रहा, तो फिर वो सही मानों में अल्लाह को पुकारते हैं। लेकिन जब उनको उस अजाब से निकाल दिया जाता है तो फिर वो वापस अपने उन्हीं खुदाओं की तरफ पलट जाते हैं। तो हमने कुछ आयात पढ़ी जिससे हमें अंदाज़ा होता है। अब ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा क्यों इम्पोर्टेंट है अहले मक्का के लिए भी, और यहूदी और ईसाइयों के लिए भी, कि क्योंकि वो सारे के सारे जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी न किसी तरीके से इंडोर्स करते थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात उनके मुतल्लिका कोई खबर जो है उसको ख़ास अहमियत जो है वो उनको देनी पड़ती थी। उससे इनकार करना उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल होता था। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा और उनकी आयात और उनके बारे में मामलात जो हैं वो एक एक बहुत ही मुतासर कुन और बहुत ही अच्छी जो तरगीब है वो दिलाने वाले होते थे। एक अट्रैक्शन जो है वो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती थी। वो अलग बात है कि वो उसको फिर अपनी मर्जी से वो झुटला दें या अपनी मर्जी से बस अपनी मनमानी करते रहें, वो एक अलग बात है। लेकिन हज़रत इब्राहीम का तज़किरा सुनते ही उनके कान ज़रूर खड़े हो जाते, और वो ज़रूर तज़ब्ज़ुब का शिकार होते, या उसके ऊपर सोच विचार जो है वो ज़रूर करते। लेकिन उनके ज़ाहिरी रवैये बेशक जिस तरह से भी रहे, यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो की आयात जो हैं वो उस वक़्त के एतबार से बड़ी ख़ास अहमियत की हामिल थी, और आज भी जो मुख्तलिफ अदियान हैं वो अगर अपनी जड़ों में जाकर देखें तो उनका आज भी यही हालात होते हैं। बहरहाल इसी इसी को बैकग्राउंड में रखते हुए हम बढ़ते हैं आगे आयात की तरफ। दोबारा से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वत्लु अलैहिम नबा इब्राहिम, और तिलावत कीजिए, पढ़ दीजिए, उनको सुना दीजिए खबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इज़ क़ाल अली अबीही, जब उसने कहा, हज़रत इब्राहिम ने कहा अलैहिस्सलाम, ली अबीही, अपने बाप से, व कौमिही, और अपने कौम से, मा ताबुदून, किसकी तुम इबादत करते हो। ये मुकालमा जो है ये इससे पहले भी सूरतुल अंबिया में गालिबन या एक और दो तीन मुकामात पर आ चुका है, तकरीबन इन्हीं अल्फाज के साथ। तो उन्होंने अपनी कौम से पूछा, अपने बाप से भी और अपने कौम से भी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बाप था वो भी बुत परस्त था, बल्कि वो तो बुत तराश था, बुतों को तराशता था, इस कदर वो कटर मतलब बुत परस्त था। तो अपने बाप से भी और अपने कौम से पूछा कि ये तुम किन की इबादत करते हो, ये जो बुत हैं ये कौन है, ये क्या है, इनकी क्या हैसियत है। कालू, तो उसने कहा, उन सब ने, यानी उनकी हज़रत इब्राहिम के बाप ने भी और उनकी कौम ने भी कहा, ना अबुदु असनामन, हम इबादत करते हैं इन बुतों की। ये असनाम सनम जो है ये तराशे हुए बुत हैं, पत्थर के या लकड़ी का जो तराशे हुए बुत जो हैं वो उनकी बात है कि हम उनकी इबादत करते हैं। फ़नज़ल्लु लहा, तो हम हमेशा रहते हैं, लहू लहा, उनके लिए, आकिफिन, जमे हुए, हम हमेशा उनके जमे हुए रहते हैं, या हम हमेशा उनके मुजावर बने रहते हैं, दिन रात हम उन्हीं की इबादत करते हैं। तो उस कौम ने कहा, हज़रत इब्राहीम के बाप ने और उनकी कौम ने कहा कि हम तो इन बुतों की पूजा करते हैं और हर वक्त उन्हीं के आगे झुके रहते हैं, उन्हीं के आगे मशगूल रहते हैं, उन्हीं की
انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں، یا ہر وقت ہم انہی کو بت پوچھتے رہتے ہیں. قال، تو انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم نے، حل یسمعونکم، کیا وہ سب سنتے ہیں؟ یہ بت جن کی تم ہمیشہ پوجا کرتے رہتے ہو، کیا وہ سنتے ہیں تمہیں؟ اذ تدعون، تم سب پکارتے ہو انہیں، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ سنتے ہیں؟ یہ مکالمہ بھی پہلے تفصیل سے ذکر ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا ان کی قوم کے ساتھ اور ان کے باپ کے ساتھ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل جو ہیں ان کا کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا ان کے پاس. یہی وجہ تھی کہ وہ پھر پہلے تو اپنے مطلب دلائل کا جواب جو ہے وہ دینے سے انکار رہے، تو پھر پہلے انہوں نے اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا. جیسے آج بھی بہت ساری چیزوں کو جب ہمارے پاس دلائل نہیں ہوتے تو ہم اپنی روایات کو لے آتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں سے چلی جا رہی ہیں اور ہمارا ناک معاشرے میں اور یہ وہ، تو دوسری ہستیوں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ منسوب کر دیا، اور جب اس میں بھی کوئی بات نہ بن پڑی تو پھر ریئیکشن دینا شروع کر دیا، پھر مخالفت کھل کر شروع کر دی، پھر مطلب کھل کر جو ہے وہ ان کے اگینسٹ ہونا شروع ہو گئے. تو یہی رویہ جو ہے یہ سارے کا سارا جھلک اس کی نظر آتی ہے ہمیں کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا وہ سنتے ہیں جب تم ان کی جو عبادت کرتے رہتے ہو، پوچھتے رہتے ہو ان کو، تو کیا یہ تمہاری باتوں کو یا تمہاری دعاؤں کو سنتے بھی ہیں کہ نہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا وہ تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں تمہیں. جب تم ان کی عبادت کرتے ہو تو ان کے عبادت کے بدلے میں وہ تمہیں کیا نفع دیتے ہیں، یا اگر تم ان کی عبادت نہ کرو او یضرون تو وہ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں تمہیں؟ نہ تم سے وہ نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس میں ڈائریکٹلی مطلب یہ چھپا ہوگا اس میں کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو نہ ہی وہ تمہیں سنتے ہیں، نہ ہی وہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں وہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں. قالو، یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور بڑی عام سے الفاظ میں ہے، اور بہت دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم اس کو اسی انداز میں مطلب کنٹینیو رکھتے ہیں انشاءاللہ. قالو، تو ان سب نے کہا، حضرت ابراہیم کے باپ نے اور قوم نے کہا، بل وجدنا، بلکہ ہم نے پایا ہے آباءنا، اپنے باپ دادا کو، اپنے آباء و اجداد کو، کذالک یفعلون، اسی طرح سے وہ سب کرتے تھے. اب ان کے پاس ظاہری ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں، تو اب انہوں نے اپنے باپ دادا کی طرف منسوب کر دیا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، یا یہ دین جو ہے یا یہ طریقہ جو ہے ہم نے اپنے باپ دادا سے لیا ہے، ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے تھے، تو سو ہم بھی ویسا ہی کرتے جا رہے ہیں. قولا، تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افرأیتم، کیا تم نے دیکھا، ما کنتم تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے ہو یا جن کی تم عبادت کرتے ہو، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا، کیا تم نے دیکھا، یا تم یہ دیکھ لو، یہ جان رکھو کہ جن کی تم اور تمہارے باپ دادا جن کی تم عبادت کرتے ہو اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، الاقدمون، جو تم سے پہلے تھے، فإنہم عدو لی، تو بس وہ میرے لیے دشمن ہے. جن کو تم اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد جو ہیں وہ جن کی پوجا کرتے تھے، فإنہم عدو لی، پس وہ میرے لیے دشمن ہے، یعنی میری ان کے ساتھ اب دشمنی ہے کہ میں تو ان کو پوجا نہیں کرتا، میں تو ان کی عبادت نہیں کرتا، میں تو ان کی عبادت اور پوجا سے بری ہوں، اور میں ان سے دشمنی مول لیتا ہوں، یا میری ان کے ساتھ دشمنی ہے. الا رب العالمین، ما سوائے تمام جہانوں کے رب سے، ما سوائے تمام جہانوں کے رب سے، یعنی صرف میرا رب جو ہے یا تمام جہانوں کا رب جو ہے وہی میرا دوست ہے، یا اس کے ساتھ میری دوستی ہے. اس کے علاوہ یہ جتنے جو تم اور تمہارے پچھلے آباء و اجداد جتنے جو بتوں کو پوجتے تھے ان کے ساتھ میری دشمنی ہے. یہ تقریباً ایگزیکٹلی اسی طرح کا مکالمہ جس طرح سے فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ نے کہا، اور انہوں نے بھی رب العالمین جو ہے اس کا کہہ کر کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تمہیں توحید کا درس دے کر، اور اس لیے کہ تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو. تو یہاں پر رب العالمین جب کہہ دیا تو اس میں بہت ساری باتیں، تقریباً ہر بات جو ہے دین کی وہ اس میں آ گئی کہ یہ کائنات جو ہے وہ اس کا خالق وہی ہے، اس کا پھر چلانے والا وہی ہے، پھر اس کو پالنے والا بھی وہی ہے. یہ سارے کے سارے جتنے نظریہ ہے اس زندگی کا یا اس کائنات کا، وہ پورے کا پورا رب العالمین اس ایک
ایک لفظ میں یا دو لفظوں کے اندر سمٹ جاتا ہے کہ وہی ہے جس نے یہ پیدا کیا، وہی ہے جس نے یہ پوری کائنات کا نظام قائم رکھا، اور وہی ہے جو اس کو پالے ہوئے ہے، وہی ہے جو مسلسل اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو بے شمار نعمتیں جو ہے وہ مہیا بھی کرتا جا رہا ہے، تاکہ یہ پورا کائنات کا نظام جو ہے وہ قائم رہے، اپنی زندگی کا جو سائیکل ہے، جتنی بھی اس کی عمر ہے، اس کو وہ پورا کرے، اس میں انسان کی زندگی اور باقی ہر طرح کی جاندار اور بے جان کا جو بھی اس کائنات میں مظہر ہے، وہ سارے کا سارا اس میں آ جاتا ہے۔ اور رب العالمین جب کہا تو اس میں پورے کا پورا جو ایک میسج ہے وہ بھی کنوے ہو گیا۔ تو لہذا جب بھی ہم رب العالمین کہیں تو اس کو ہم مطلب چھوٹے نیرو سینس میں نہیں، وائڈر سینس میں ہم دیکھیں تو پورے جہان یا پوری کی پوری کائنات جو ہے اس کا نظام اور اس کا جو معاملات ہیں اور ان کو چلانے والا رب جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے نا اس میں اس بریکٹ میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے رب العالمین، جو رب العالمین ہے، رب العالمین اس کے علاوہ وہ میرا دوست ہے، اس کے علاوہ یہ تمہارے معبود جو ہیں یہ میرے دشمن ہیں۔ اب ان کو پیغام بھی پہنچ گیا توحید کا، اللہ ذی خالقنی، وہ رب العالمین جس نے پیدا کیا مجھے، فہو یہدین، پھر وہ راستہ دکھاتا ہے مجھے۔ یہ ان کو بتا بھی رہے ہیں حضرت ابراہیم، اور ان کو نصیحت جو ہے یا مطلب دلائل جو ہے وہ بھی دے رہے ہیں کہ وہی رب العالمین جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت کے رستے پر بھی رکھتا ہے، یعنی جس نے مجھے تخلیق بھی کیا اس میں، اور پھر اس میں کس رستے پر چلنا ہے، صراط مستقیم جو ہے وہ بھی دکھایا۔ والذی ہوا یطعمنی، اور وہی ہے جو کھلاتا ہے مجھے، ویسقین، اور پلاتا ہے۔ دین دیا، مجھے پیدا کیا، مجھے دین کے رستے پر چلایا، اور مجھے جو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یعنی اس دنیا کو کیسے گزارنا ہے، دنیا کے گزارنے کا جو سامان ہے کھانے پینے کا، اور دوسری نعمتیں جو دنیا میں اپنی زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہیں، وہ بھی وہی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی ہے جو شفا دیتا ہے۔ جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، یا جب میرے اوپر کوئی تنگی پرسی مصیبت آزمائش مشکل آتی ہے تو اس میں صرف وہی رب العالمین ہے جو مجھے نجات دیتا ہے، مجھے بیماریوں میں بھی وہی شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر وہ زندہ کرے گا مجھے، پھر وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور وہی ہے جو مجھے زندہ کرے گا۔ اب یہ جو اتنی سی آیات ہیں، یہ اللہ رب العالمین سے لے کر ثم یحیین تک، اس میں پوری زندگی کا ایک فلسفہ جو ہے وہ سمویا ہوا ہے کہ رب العالمین کون ہے، جو ایک انسان کو پیدا کرتا ہے یا پوری کائنات کو جس نے پیدا کیا، وہی ہدایت پر رستہ ہے۔ ایک انسان کے متعلق ہے اگر تو اس نے یہ ہدایت اور روشنی جو ہے وہ بھی ساری عطا کی، سیدھا رستہ عطا کیا۔ فرقان جو ہے وہ آج ہمارے لیے، اس سے پہلے جو کتابیں ہیں جو ہیں وہ بھی در حقیقت فرقان ہی تھی، نصیحت اور باطل جو ہے اس کو واضح کرنے والی، حق اور باطل کو واضح کرنے والی تھی، ایک سیدھا رستہ دکھایا وہی ہے۔ اور اسی نے پھر یعنی تخلیق کیا، پھر دین دیا، پھر دین یا آپریشن اینڈ مینٹیننس مینول جو ہے وہ بھی اسی نے سکھایا، پھر اس کے بعد پھر زندگی کی جتنی ہماری ضرورتیں تھیں زندہ رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، وہ بھی اسی نے ہمیں عطا کی۔ پھر جو مصیبتیں آزمائشیں آئیں اس میں بھی وہی ہے جو نجات دیتا ہے، وہی ہے جو شفا دیتا ہے۔ اور پھر اس زندگی کو جتنی دیر تک جتنی زندگی لکھی گئی ہے اس کے بعد اس دنیا سے اٹھانے والا یا موت دینے والا بھی وہی ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کا فلسفہ بھی اس میں ثم یحیین، پھر وہی ہے جو زندہ کرے گا، پھر وہ زندہ بھی کرے گا مجھے۔ تو زندگی کا تذکرہ، رب العالمین پوری کائنات کو کیسے چلنا ہے، اس میں کیسے ہدایت ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، دنیا کیسے گزارنی ہے، موت آئے گی اور موت کے بعد ایک دوبارہ زندگی ہے، وہ سارے کا سارا فلسفہ ان 2-3 آیات میں ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ سارے کا سارا پیغام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نے اپنی قوم کو دیا، جو آج ہمارے سامنے بھی، اور یہی پیغام جو ہے حضرت موسیٰ کی بھی رہا، یہی پیغام باقی نبی کو بھی رہا، یہی پیغام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ملا، اور یہی پیغام آج ہمارے سامنے بھی موجود ہے۔ اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ
صدیاں یعنی ہزاروں سال سے یہی میسج جو ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے چلتا آ رہا ہے، ہزاروں سال سے وہی میسج جو ہے وہ رپیٹ ہوتا رہا ہے، ہر نبی کے دور میں، ہر رسول کے دور میں، ہر کتاب میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جتنے علماء ہیں، جتنی کتابیں ہیں دین کی، جتنے شریعت کے معاملات ہیں، سب میں وہی پیغام جو ہے وہ رپیٹ ہوتا آ رہا ہے۔ لیکن انسان اس قدر ہٹ دھرمی پر ہے کہ آج بھی، استغفر اللہ، آج بھی وہ اسی پیغام کو جھٹلائے ہوئے ہے، آج بھی وہ اسے ہی پیچھے ڈالے ہوئے، آج بھی وہ اسی رویے پر اپنی منمانی کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی معاملے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس کی نصیحت جو ہمارے دلوں میں اتار کر اس سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والذی اطمع، اور جو میں امید، اب یہ سارا کچھ جو ہے زندگی کا فلسفہ جو ہے وہ اس میں آگے، زندگی سے موت تک، اور اگلی زندگی بھی آگے اس میں، اس کے بعد والذی اطمع، اور وہی، اور جو میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی، کہ وہ مجھے بخش دے گا، خطیئاتی، میری خطاؤں کو، میرے گناہوں کو، میری غلطیوں کو، یوم الدین، قیامت کے دن، اور جب وہ مجھے زندہ کرے گا دوبارہ، تو میں اس بات کی بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطاؤں کو قیامت کے دن بخش دے گا۔ اب جتنے نبی ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ان میں کوئی گناہوں کا معاملہ جو ہے وہ بالکل نہیں رہا، چاہے جتنے بھی نبی آئے، چاہے ان کے نبوت ان کے سامنے ظاہر ہونے سے پہلے کی زندگی ہو یا بعد کی زندگی ہو، وہ گناہوں سے ہمیشہ پاک رہے ہیں۔ لیکن ایک انسان تقوی، جتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ عاجز ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ عاجز ہوتا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو وہ گناہگار تصور کرتا ہے، اتنا ہی یہ سمجھتا ہے کہ میں جتنی بھی عبادت کر لوں، میں وہ عبادت کم ہے۔ وہ گناہوں کی پکڑ سے، اپنے کسی معاملات کے پکڑ سے ڈرتا ہے اللہ سے، وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ میرے کہیں نیک عمل جو ہے نہ مقبول نہ ہو جائیں، کسی بھی وجہ سے، کوئی ریاکاری کی وجہ سے یا کسی بھی دوسرے معاملے کی وجہ سے، انجانے میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جس کی وجہ سے میرے وہ عمل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو رد کر دے یا نہ مقبول ہو جائیں۔ تو وہ عاجز جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، جتنی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ، اتنی وہ اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ ان کو اجر ملے گا، اور اتنا ہی وہ اللہ سے خوف بھی رکھتے ہیں کہ کہیں ان کے اجر جو ہے وہ نامقبول نہ ہو جائے۔ تو یہ عاجزی کی نشانی ہے، اور جتنا بڑا عاجز ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ رویہ جو ہے اس میں یہ پایا جاتا ہے، اور نبی جو ہیں وہ تو پھر اس بات سے بہت بلند مقام پر ہیں تقوی کے معاملے میں اور عاجزی کے معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ اور دیکھیں، کسی نبی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قیامت کے دن مجھے یہ مل جائے گا، مجھے یہ مل جائے گا، حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، حالانکہ ان کو سارا کچھ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت، اور ان کے کچھ صحابہ کو بھی بشارت، عشرہ مبشرہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو بھی بشارت ملی کہ وہ جنت میں جائیں گے، اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ان کی زندگی جو ہے وہ اپنی معاملات پر روتے رہتے تھے، اور بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ اور مطلب اتنے اتنے بڑے نبی جو ہیں، اگر ان میں کوئی مطلب یہ معاملہ نہیں تھا کہ وہ کہہ سکیں کہ میں جنت میں جا کر یا میں قیامت کے دن ایسے کر لوں گا، جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نہیں کہے گا، تو کیسے آج بہت سارے ایسے پیر اور بہت سارے ایسے ولی جن کے نام ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا معاملہ، یہ ہمارے مریدوں کا معاملہ ہماری اور اللہ کے درمیان ہے، بس تم بے خبر ہو جاؤ اور پریشان مت ہو۔ مطلب استغفر اللہ، کس طرح سے دعوے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ وہی جو آیات ہیں جو ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی ہیں، وہی بار بار ریپیٹ ہوتی جا رہی ہیں، لیکن انسان کا رویہ وہی کا وہی رہا۔ بہرحال، ربی حب لی حکمہ، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، وَأَلْحِقْنِی، اور تو ملا دے مجھے بالصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، یعنی مجھے علم عطا فرما، مجھے دانائی عطا فرما، مجھے بصیرت عطا فرما، مجھے اور یہ بصیرت اور حکمت جو ہے وہ صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے، جیسے آج جو ہے وہ پڑھ لکھ کر ڈگری، ایون کہ
علماء کی ڈگری، ایون کہ اسلامی علوم شریعہ اسلامی جو ہے اس کی بھی خالی ڈگری انہوں نے پکڑی ہوتی ہے. بہت سارے آپ کو لوگ ایسے ملے گا جن میں اس ڈگری کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی. تو یہاں پر یہ صرف ڈگری لینے کے لیے نہیں کہ مجھے علم اور حکمت اور فصاحت اور بلاغت اور مجھے زبان میں اور میری تاثیر میرے انداز میں پیدا فرما اور مجھے دانائی نصیب فرما اور بصیرت نصیب فرما، میں اچھا فیصلہ ساز بن سکوں، یہ ساری چیزیں اس میں حکمت میں آتی ہیں. یہ صرف وہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے بلکہ اس کو پریکٹیکلی ریفلیکٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت ابراہیم نے کہ مجھے وہ علم حکمت نصیحت جو وہ بھی عطا کرنا تاکہ میں اس کو پریکٹیکلی کر سکوں، اور پھر اس پریکٹیکلی کرنے کے بعد اس حکمت کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اپلائی کر کے اس کو ریفلیکٹ کرنے کے بعد وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، تو مجھے نیک لوگوں میں بھی ملا دے. چاہے اس دنیا کے جو نیک لوگ ہیں وہ مجھے ملا دے، یا میرے ساتھ اور نیک لوگ ملا دے، یا آخرت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں، کیونکہ آخرت کا تذکرہ اس سے پہلی آیت میں ہو رہا ہے، تو آخرت میں جو نیک اور صالح لوگ ہیں جن کو الگ کر کے ایک پروٹوکول دیا جائے گا، مجھے ان نیک لوگوں میں بھی شامل کر دے، ملا دے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا شروع ہو گئی. اب اس کے بعد یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا شروع ہوئی، اور دعا کتنی خوبصورتی سے ہوگی، اس میں بھی ایک میسج جو چھپا ہوا ہے وہ بھی ہمارے لیے، اس وقت ان کی قوم کے لیے جب یہ قرآن کے آیات نازل ہیں اس وقت کے لیے، یعنی کہ پورے کے پوری بنی نوع انسان کے لیے اس میں جو میسج چھپا ہوا وہ بھی ہے. اس سے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ جب آپ دعا کریں تو کس انداز میں کریں. اور جس انداز سے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مطلب ہمیں سکھائی گئی ہے، آگے کچھ بہت ساری آیات آئیں گی، اس انداز کو دیکھ کر اگر ہم اپنے لیے اپنائیں تو ہمیں اس میں اپنی دعا میں ہمارا اپنا دل جو ہے زیادہ لگے گا. ہم خود بھی اس میں محسوس کریں گے کہ ہم اس دعا کی گہرائی میں کھوتے چلے جا رہے ہیں. اس دعا کے اثر سے بہت ساری نصیحت ہم اپنے اندر جذب کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو یقیناً ہم دعا کے بعد اپنے آپ کو مطمئن بھی پائیں گے اور اپنے آپ کو سیٹسفائی پائیں گے کہ ہاں ہم نے واقعی دعا کی. ہماری دعا جو ہے وہ خالی الفاظ نہیں تھے، ان میں ایک گہرائی بھی تھی، اور پھر ہمیں اس کا اندازہ ہوگا. تو یہ دعا کس طرح سے ہے، اس میں کیا نصیحت ہے، کس طرح سے وہ جذب ہوتی ہے ہمارے اندر، وہ ہمیں اس کی جھلک جو ہے اگلی کچھ آیات میں ملے گی، جس کا شروعات یہاں سے ہو رہا ہے کہ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، اور حکمت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے نیک لوگوں میں شامل بھی فرما. اور نیک لوگوں میں شامل تو وہی ہوگا جو خود بھی نیک ہوگا پریکٹیکلی، جو حکمت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی اس کو وہ اپنے اندر جذب کر کے اس کو پھر ریفلیکٹ بھی کرنے والا ہوگا. بالکل وہ سورہ نور کی جو آیت نمبر 35 ہے، مجھے ایسی باتوں کے اوپر وہ یاد آ جاتی ہے کہ نور ایمانی جب دل میں آتا ہے تو اس کی ریفلیکشن جو ہے، اس کا جو گلاس لگا ہوا تھا لیمپ کا، اس کے بعد کہ اس میں جو ریفلیکشن ہے انسان کے دل کی، وہ در حقیقت اس کے اندر جو ایمان ہے اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے. جتنا وہ پیور خالص تیل کے ساتھ جلتا ہے اور جتنی وہ خالص ایمان کی روشنی ہوتی ہے اتنی ہی وہ برائٹ اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے. بہرحال وَجْعَلْ لِي، اور تو بنا دے میرے لیے لسان صدق، سچائی کی زبان، فی الآخرین، پچھلے لوگوں میں سے مراد ہوتا ہے بعد میں آنے والے لوگوں میں. اولین جو ہے وہ اگلے لوگوں میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے پہلے جو گزر چکے، اگلے لوگ یعنی جو آگے نکل چکے، اور فی الآخرین پچھلے لوگ یعنی پیچھے آنے والے جو لوگ ہیں، یعنی بعد میں آنے والی جو نسل ہے اس کے بارے میں. اور تو بنا دے میرے لیے سچائی کی زبان پچھلے لوگوں میں، یعنی میرے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر، ان کی زبانوں کے اوپر میرا جو ذکر ہے وہ بھلائی کے ساتھ ہو، سچائی کے ساتھ ہو، اچھے الفاظ کے ساتھ ہو. اور دیکھیں کس خوبصورتی سے یہ دعا جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی پوری ہوئی. جیسا کہ ابھی آج تمہید میں ہم نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے ابو الانبیاء، وہ آج کے جتنے ادیان ہیں، چاہے وہ بت پرستی کے متعلقہ ہیں، چاہے وہ یہودی اور عیسائیوں کے متعلقہ ہیں، ان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدر و منزلت اور ان کی عزت اور تکریم جو ہے وہ برابر شامل حال ہے. اور خاص کر آج ہم اپنے دین کو اگر دیکھیں تو کتنی ہی ہمارے سنتیں جو ہیں وہ سنت ابراہیمی کے نام سے آج ہمارے دین میں بھی زندہ ہیں، جن کو کنٹینیو رکھا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مطلب ایک تسلسل جو ہے وہ رکھا. وہ بہت، اور درود ابراہیمی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام
یعنی کہ درود جو ہم بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس کے اوپر بھی جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت عطا کی، اس طرح سے مجھے بھی اور میری اولاد آل کو بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کے آل کو بھی برکت عطا فرما اور رحمت اور یہ سارے. تو درود ابراہیمی اور اس کے علاوہ سنت ابراہیمی کی کتنی شکلیں جو ہیں وہ آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو کس انداز سے پھر قبول کیا، کس انداز سے انہوں نے دعا کی، وہ ہم دیکھ رہے ہیں ان آیات میں. اور پھر ان کی قبولیت جو ہے وہ آج ہمارے سامنے زندہ الفاظ، زندہ مطلب پریکٹیکلی ہماری زندگی میں موجود ہے آج بھی، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو پھر قبول بھی کیا، سنا بھی اور ان کو پورا بھی کیا. وَجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور تو بنا دے مجھے وارثوں میں سے جنتوں کی، اور تو مجھے جنتوں کی وارثوں میں سے بنا دے. جنتوں کی وارث، یعنی وارث جو ہے، اصل وارث جو ہے وہ تو ہوتا ہے ایک شخص اگر گزر گیا تو اس کی جگہ پر جو اس کے پاس جو مال ہے وہ اس کا وارث ہے، ٹھیک ہے. لیکن دنیا میں جو مال ہے اس کی وراثت ساری کی ساری عارضی ہے. جتنا مرضی کوئی مال ہے کسی کے پاس، وہ سب عارضی وراثت ہے اس کے پاس. ایک وقت ہے کہ وہ مال کو جو ہے، جتنا بھی مال اس کے پاس ہے، وہ اپنے مال کو چھوڑے گا اور اس کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں یا اس کے پچھلے جو لوگ ہیں ان میں وہ تقسیم ہو جائے گا. تو لہٰذا دنیا کی وراثت جو ہے وہ عارضی ہے، صرف دنیا میں ہے. جبکہ آخرت کی وراثت جو ہے وہ مستقل ہے. آخرت کی وراثت مستقل ہے. اگر کسی نے آخرت میں جنت کو اپنی وراثت میں پایا تو وہ جنت اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ابدی رہے گی. اور کسی نے خدا نہ خواستہ جہنم کو اپنے وراثت میں بنا لیا تو اس کے لیے وہ جہنم ہمیشہ اس کی وارث رہے گی، جو ہے وہ جہنم کا وارث ہمیشہ رہے گا. وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں گے. تو لہٰذا حضرت ابراہیم نے علیہ السلام نے دعا کی کہ جنتوں کا وارث مجھے بنا دے، مجھے وارثوں میں سے بنا جنتوں کے، یعنی دنیا میں نیک عمل اس طرح قدر کر جاؤں کہ میں آخرت میں جنتوں کا وارث بن جاؤں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وغفر لی ابی، اور میرے باپ کو بخش دے، انہو کان من الظالمین، کہ بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی اپنے باپ کے لیے بھی دعا کی. لیکن سورہ اس سے پہلے غالباً سورہ ہود تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ جب اس کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی کہ کوئی مشرک جو ہے جب اس کے مر جانے کے بعد، جب اس کا خاتمہ جو ہے وہ شرک کے اوپر ہو، تو توحید کے وہ انکاری رہا اور شرک کے اوپر اگر کسی کو موت آ گئی تو اس کی موت کے بعد اس کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں. جی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا مائک آن ہو گیا؟ ویسے ہی آن ہو گیا ہوگا. تو شرک کے اوپر اگر کوئی اس دنیا سے گزر گیا، چلا گیا، اس کو موت آ گئی، تو اس کے بعد پھر اس کے لیے دعا کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں، وہ جائز نہیں. وہ کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے یا اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے یا اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے یہ سچا پیغام ہے کہ جو شرک کے پاس جائے گا قیامت کے دن، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ان کے لیے جہنم جو ہے وہ ان کے لیے لازم کر دے گا، اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. تو لہٰذا جس نے شرک میں اپنی موت دی اس کے لیے دعا کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ہاں، جو اس کی زندگی کے اندر اس کے لیے دعا کرنا بھی ہمارے لیے ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا بھی ہمارے لیے، کہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہدایت کا راستہ عطا فرما، اور اس کے لیے کوشش بھی کی جا سکتی ہے. لیکن جو اس دنیا سے گزر گیا شرک کے ساتھ، اس کے لیے دعا کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں، جائز نہیں ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس بات کا پتہ چلا یا مزید وضاحت ملی جب، تو پھر انہوں نے بھی اس سے پھر رجوع کیا، اور جس کا ہم نے سورہ ہود میں آئی تھنک کہ سورہ ہود ہے جس میں ہم نے مطلب مزید تفصیل سے ڈسکس کیا. بہرحال اس میں ہمیں اس سینس میں چھوڑ کر بھی اگر ہم ایک جنرل سینس میں لیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی. آج ہمارے لیے اگر سمجھ ہے تو ہمیں اپنے جو صالح اور نیک والدین ہیں، جو حق اور سچ پر جنہوں نے ہمیں یہ دین دیا، جن کی وجہ سے ہمیں یہ دین ملا، ان کے لیے اب ہمیں دعا کرنی چاہیے. اگر اس سینس میں اگر ہم اسے پڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو معاملہ تھا وہ ہمیں کلیریفائی ہو گیا کہ بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا، کیونکہ ان کا باپ جو ہے وہ مشرک تھا جب وہ اس کو موت آئی. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور نہ تو رسوا کرنا مجھے جب
دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور جب ان کو حساب کتاب ہوگا تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو رسوا کیا جائے گا، یا میری قوم میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میری بات کو نہیں مانتے، میری مخالفت کرتے ہیں، الٹا ہٹ درمی پہ اترے ہوئے ہیں، تو جب یہ قیامت کے دن رسوا ہوں گے تو ان کے ساتھ مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ دعا کی خوبصورتی دیکھیں ہم اپنے اندر کس طرح سے جذب کریں کہ ہمیں ساتھ ساتھ ایک ویژولائزیشن جو ہے، امیج جو ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں میں بنتا ہے کہ یا اللہ وہ ایک وقت وہ بھی آئے گا، یا اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھنا ہے، یا اللہ ایک معاملہ وہ بھی ہوگا، یا اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھنا ہے، یا اللہ ایک وقت ہوگا جب جنت ہوئے گی تو یا اللہ مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنانا ہے۔ تو یہ دعاؤں کی خوبصورتی اور اس میں جو چھپے ہوئے پیغام ہے وہ بھی، اور اس کے جو ایک گہرائی ہے وہ بھی ہمیں ملتی ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ اگر ہم دوبارہ اس مجلس کے بعد بھی آپ دوبارہ یہ دعاؤں کو پڑھیں تو آپ کو یقیناً اس میں بہت ہی گہرائی جو ہے وہ نظر آئے گی، آپ کی اپنے دل میں آپ کو گہرائی جو ہے وہ فیل ہوتی نظر آئے گی۔ یوم لا ینفع، اور وہ دن ہوگا، قیامت کا دن کا ہی ذکر ہو رہا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ ہی بیٹے۔ دنیا میں جو مال اولاد جس کے اوپر انسان جو ہے وہ اتراتا پھرتا ہے، یا اللہ اس دن، جس دن یہ دنیا کا مال اور دنیا کی اولاد بھی کوئی نفع نہیں دے گی، یا اللہ اس دن تو مجھے نفع دینا ہے۔ اللہ من ات اللہ، اللہ من ات اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر جو آیا اللہ کے پاس سلامتی والے دن کے دل کے ساتھ، ہاں جس دن سلامتی والے دن کے دل کے ساتھ جو آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور اچھا بدلہ دے گا۔ تو یا اللہ مجھے اس دن کا بدلہ اچھا جو ہے وہ مجھے عطا فرما۔ بقلب سلیم جو ہے وہ سلامتی والا دن یا خالص دل جو ہے، وہ دل جس میں شرک سے پاک ہے۔ سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ شرک سے پاک ہے، تو شرک ہی ایک ایسی چیز ہے جو یعنی کہ کہہ لو کہ ایک انٹری ٹیسٹ کا سب سے پہلا سوال نامہ ہے کہ مشرک یا موحد۔ اگر تو مشرک کی کیٹیگری میں اس کا ٹک لگ گیا تو اس کا مطلب ہے وہیں سے وہ بائی پاس ہو کر جہنم کے راستے پر ہے۔ اس میں پھر وہ کلام ہوگا، اس میں کچھ باتیں ہوں گی، اس میں کچھ معاملات ہوں گے، کچھ گلے شکوے ہوں گے، وہ ان کے معبودوں کے ساتھ یہ وہ سارا کچھ ہوگا، لیکن وہ بائی پاس کرتا ہوا اس کا راستہ جہنم کی طرف ہی ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ نہیں ہے۔ لیکن جو 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 موحد ہوگا، جس کے شرک میں کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہوگا، وہ یقیناً اگلے پھر منزلیں جو ہے اس میں اگلے ٹیسٹ میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گا، انٹری ٹیسٹ میں وہ پاس ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر سوال جواب کا سلسلہ اور یہ باقی حساب کتاب اور یہ وہ، اور پھر اس میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم میں دھونکا جائے گا، اور یقیناً وہ جہنم جو ہے وہ ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ قلب سلیم سے مراد ہے وہ دل جس میں سب سے پہلے تو شرک ہے، خالص شرک سے پاک جو دل ہے، خالص توحید کے اوپر جو دل ہے۔ اور پھر توحید کے اوپر دل جو ہے اس کا مطلب ہم نے دیکھ لیا کہ ایک انٹری ٹیسٹ یا انٹری پرمیشن مل گیا ایک پورے سوال نامے کا یا پورے حساب کتاب کا قیامت کا جو ہے کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ پھر اس میں بھی پھر مزید قلب سلیم میں چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، اچھی نصیحت کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنے ایمان کو خالص رکھتے ہوئے اپنے عمل کو بھی خالص کر رکھنے والا جو دل ہے، اپنے عمل میں جو متقی دل تھا، جو اس قابل ہو گیا دنیا میں بھی کہ آخرت میں وہ بغیر کسی جہنم کی مطلب اوٹ کو چھوئے ہوئے سیدھا وہ جہنم کے راستوں پر وہ گامزن ہوتا ہے، ایسا دل جو ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسے دل کے ساتھ جو آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو تو ضرور معاف کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم کی یہ بھی دعا تھی کہ قلب سلیم کی طرح جو دل ہے وہ دل کے ساتھ جو وہاں پر پلٹے گا اس کو مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب کی جائے گی اس دن جب قریب کی جائے گی جنت للمتقین، متقیوں کے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، اور ظاہر کی جائے گی جہنم گمراہوں کے۔ اس دن جس دن جنتیوں کو جنت جو ہے وہ قریب کر دی جائے گی یا دکھا دی جائے گی، اور جہنمیوں کو جہنم۔ یہ یوم حشر سے ہی یا میدان حشر سے ہی یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا کہ جس دن مطلب جنت والے ہیں ان کو جنت کا اندازہ یا آسرا ملنا شروع ہو جائے گا، وہیں سے ان کو مطلب جہنم کی جو لمس ہے وہ بھی نہیں اسے انہیں چھوئے گی، لیکن جہنم والے جو ہیں ان کو وہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ اب ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس دن کے عذاب سے یا اس دن کی ہولناکی سے بھی بچنے کی یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں۔
وکیل لہم ما کنتم تعبدون، اور کہا جائے گا، اور جس دن کہا جائے گا لہم ان کے لیے، این ما کنتم تعبدون، کہاں تھے، کہاں ہے جو تم تھے عبادت کرتے. جب ان سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ، یا فرشتے ان سے کہیں گے کہ کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے دنیا میں، جن کی تم عبادت کرتے تھے. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی جس میں کہا تھا کہ دنیا کے بتوں میں، یا دنیا میں جو انسان جو ہے جن چیز کی عبادت کرتا ہے، باطل بتوں میں جن چیزوں کی عبادت کرتا ہے، یا اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کرتا ہے، اس میں سب سے جو بدترین ہے وہ نفسانی خواہشات ہے، وہ نفس کی خواہش ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ حدیث کے ریفرنس سے بھی پڑھا تھا. تو دنیا میں جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ بت بھی شامل ہیں اس میں، سارے ہیں. لیکن جب قیامت کا دن ہے تو قیامت میں صرف بت نہیں، باقی بھی سارے وہ بھی اسی کیٹیگری. تو لہذا قیامت کے دن جب ان سے سوال کیا جائے گا یا ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں جن کی تم دنیا میں عبادت کرتے رہے، چاہے وہ بت کی شکل میں تھی، چاہے آپ کی نفسانی خواہشات کی شکل میں تھی، کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے دنیا میں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا. حل ینصرونکم او ینتصرون، کیا وہ سب مدد کر رہے ہیں تمہاری، یا تم جو ہے وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ کیا وہ جن کے اوپر تم نے تکیہ لگائے رکھا دنیا میں، کیا وہ اب تمہاری مدد کر رہے ہیں؟ تمہارا مال، تمہاری اولاد، مال اور اولاد کا ابھی ذکر بھی آیا اس سے پہلے، اور تمہارے عبادت جن کی تم کرتے رہے، پوجتے رہے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر، کیا آپ وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں کوئی، یا تمہیں کوئی بدلہ لے کر دے سکتے ہیں؟ دنیا میں تو وہ کہتے تھے کہ میرے مرید اور مرشد بن جاؤ، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ میں تمہیں آزاد کرا دوں گا جہنم کی آگ سے. تو کہاں ہے وہ تمہارے پیر اور مرید جو ہیں، اور ولی جو ہیں؟ استغفر اللہ، یہ میرے زبان سے اس لیے آ جاتا ہے کہ بہت سارے گمراہ کن عقائد مطلب افسوس کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہیں، جن کے اوپر سبحان اللہ کہہ کر ان کو وش کی جاتی ہے اور داد دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کسی بھی شرک کے معاملے سے محفوظ رکھے، آمین. فکب کی بو، تو وہ سب اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، فیہا، اس میں یعنی جہنم میں، ہم والغاوون، وہ سب بھی اور وہ بھی جن کو جو گمراہ کرتے تھے، یعنی وہ سب اور گمراہ جو ہیں، جو یعنی جن کی دنیا میں اللہ کے سوا عبادت کرنے والی جو چیزیں تھیں، جن کی عبادت کی جاتی تھی، ان کو بھی، والغاوون، اور گمراہوں کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے سارے لشکر بھی. ابلیس کے لشکر کون سے ہیں؟ یعنی ایک تو شیاطین اور جن جو خود انسانوں کو ورگلاتے رہے، اور پھر ان کی جو مدد کرتے رہے وہ بھی ابلیس کے لشکر میں شامل ہیں، جو خود تو برائی میں ملوث رہے، خود تو گمراہی میں ملوث رہے، لیکن دوسروں کو بھی اس کی طرف مائل کرتے رہے، دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتے رہے، دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف مطلب بلاتے رہے. آج ہمارے اندر بھی مختلف طرح سے ہے، مطلب آج سوشل میڈیا کے پرسوں بات ہو رہی تھی تھرسڈے کو، تو وہ دیکھیں کہ اس میں بھی کس طرح سے بلایا جاتا ہے کہ آؤ ذرا یہ ویڈیو دیکھو، آؤ ذرا یہ کلپ دیکھو، آؤ ذرا، اور اس میں اتنی اتنی نازیبا اور غیر شرعی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو وہ بھی جنود ابلیس ہو جاتا ہے کہ ابلیس کے لشکر کے، ابلیس نے خود ان کو پیغام دے دیا یا ان کو بتا دیا کہ اس طرح سے یہ معاملہ ہے، اور پھر وہ دوسروں کو اس کی طرف بلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس گروہ سے محفوظ رکھے اور اس سے ہمیشہ پاک رکھے، آمین. تو وہ اوندے منہ ڈال دیا جائیں گے، کون کون؟ وہ سب جن کی اللہ کے علاوہ پوجا کرتی رہے، عبادت کی جاتی رہی دنیا میں، وہ بھی، اور گمراہ جو ان کی گمراہی میں ان کے پیچھے جو چلتے رہے وہ بھی، اور جنود ابلیس، ابلیس کے لشکر بھی، جو نہ صرف خود مطلب گناہوں میں مبتلا رہے، گمراہی میں مبتلا رہے، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتے رہے. میرا حال ہے یہیں پہ رکتے ہیں ہم انشاءاللہ آج. تو کل اسی موضوع کو ہم آگے شروع کریں گے، بہت خوبصورت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ہم وقت کی کمی کی وجہ سے بس مطلب جلدی جلدی سے سکپ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو آج پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس میں سے صحیح جو سمجھ کی باتیں ہیں وہ ہمارے دلوں میں اتار کر ان کو صحیح معنوں میں ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ دعا جو ہے یہ کنٹینیو ہے آگے، ابھی 6-7 آیات اور بھی ہیں، تو انشاءاللہ کل ہم ان کو شروع کریں گے دوبارہ سے اسی سے. تو اگر کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ اضافہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.
جی اگر کوئی نقطہ نہیں ہے تو انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور جیسا کہ ہماری ایک محسنہ اور ہماری ایک سسٹر نے تھرسڈے کو ہم سے کہا تھا کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کریں. ہر مجلس کے اختتام پر میں دعوت دیتا ہوں سب کے لیے، عام اوپن ہے یہ، کہ آپ ضرور اس میں جو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کمپلشن نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہوگا اس چیز کا. لیکن ہماری سسٹر نے بہت اچھا مشورہ دیا تھا کہ جب ہم پارٹیسپیٹ کریں گے تو ہماری سمجھ جو ہے وہ اور اس میں وسعت آتی ہے. ہمارے ایک تو کانفیڈنس جو ہے وہ لیول جو بڑھتا ہے، اور کیونکہ ہمارا یہ مقصد جو ہے یہ بھی ہے کہ اس میں سے جو سمجھ آئے اس کو ہم دوسروں تک کبھی پہنچائیں. تو اس کے لیے بہت مددگار ہوتی ہے جو چیز سنی اس کے اوپر کچھ ریئیکٹ کرنا، کچھ رسپانس کرنا، کوئی پوائنٹ ایڈ کر دینا. کوئی ہو سکتا ہے کہ میرے کہنے میں، میری زبان میں بھی بہت ساری ایسی باتیں، وکیبلری کی کمی ہے، یا بہت سارے معاملات میں میری زبان جو ہے وہ اکثر پھسل بھی جاتی ہے، اور مطلب اس طرح سے مطلب ایک جو روانی والی چیز نہیں ہے اس میں. تو اس میں کریکشن کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، یقیناً بہت جگہوں پر بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کی کریکشن بھی مطلب آپ کے ذمہ ہے کہ اگر آپ کو نوٹ کریں تو اس کو کریکٹ بھی کرائیں. تو کوشش کیا کریں کہ اس میں کچھ پارٹیسپیٹ کریں. اور اگر آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی میں اپنے جو میرا بولنے کا وقت ہے اس کو میں کم کر دوں گا، تاکہ آپ کو بولنے کا وقت جو ہے وہ زیادہ ملے. تو جزاک اللہ خیر اگین وہ سسٹر کا جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا، اور انہی کی طرف سے کہہ لیں کہ میں دوبارہ آپ کو یاد دہانی کے لیے کہ جب بھی آپ کے لیے ممکن ہو تو اس میں ہلکا پھلکا جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں. اور اس پیغام کو پھر آگے پہنچانے میں بھی ہماری مدد جو ہے وہ ضرور شامل حال ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے. ہماری جتنی نیک اور جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. ہمارے اولاد کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رہنمائی عطا فرمائے کہ کس طرح سے ان کی گرومنگ کرے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے تابع بنائے، ہم دین کے اوپر چلنے والا بنائے، اور ہمیں دین کے اوپر چلنے والا بنائے کہ ہم اپنے والدین کے لیے بھی اسی طرح سے ایک اچھے عمل یا صدقہ جو ہے وہ بن سکیں. آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.